یہ غلط کیا آپ نے، مجھے آپ سے یہ قطعاً امید نہیں تھی۔ آپ کیسے ہمارے بابا سائیں کے مجرم کو ایسے چھوڑ سکتے ہیں؟ ہاتھ بلوچ حویلی واپس آتے ہی غصے سے بھپھر کر یارم بلوچ سے بولا اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس واقعے کے بعد تو وہ ضدی، غسیل اور خود سر ہو چکا تھا۔ میری بات دھیان سے سنو ہاتھ، یہ پہلی بار نہیں ہو رہا، ہر بار ایسی باتوں کا فیصلہ جرگہ ہی کرتا ہے۔ اس کو سمجھاتے ہوئے یارم بلوچ کا لہجہ قدرے نارمل تھا۔ لیکن میں بے غیرت نہیں بن سکتا، لوگ کیا کہیں گے کہ ہم نے اپنے بابا سائیں کے قتل کے بدلے دلاور سے ونی لے لی؟ مجھے یہ فیصلہ قطعی نامنظور ہے۔ وہ زخمی شیر کی طرح دھاڑا۔ ہاتھ بلوچ غصے سے سر جھٹک کر تن فن کرتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ بھائی سا، میں بھی ہاتھ بھائی سا کی بات سے متفق ہوں، آپ نے غلط فیصلہ لیا ہے۔ آتش بلوچ نے بھی خفگی بھرے لہجے میں کہا۔ تم لوگ نہ جوش سے کام لیتے ہو، ہوش سے نہیں۔ ہر بار دل سے کام لیا جائے ضروری نہیں، کبھی کبھار انسان کو دماغ سے بھی کام لینا چاہیے۔ یارم بلوچ نے آتش کی طرف دیکھ کر سپاٹ انداز میں کہا تو آتش بلوچ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ مطلب؟ یارم بلوچ نے سگریٹ نکال کر اپنی گھنی مونچھوں تلے انابی لبوں میں دبائی اور اسے سلگا کر دھواں ہوا میں اچھال دیا۔ وہ صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے، قدرے سکون دہ انداز میں ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا تھا۔ اس کی سرمئی آنکھوں میں سرخ ڈورے نمایاں تھے۔ وہ گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا، پھر آتش کی طرف دیکھ کر بولا، میری بات ڈی ایس پی صاحب سے ہوئی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ ایک گولی شمشیر بلوچ کی بندوق سے لگی اور دوسری گولی کسی اور گن کی تھی۔ دلاور نے گولی نہیں چلائی، بابا سائیں کو کمپٹی پر گولی دائیں جانب سے لگی۔ مطلب وہاں دلاور اور شمشیر کے علاوہ کوئی تیسرا بھی موجود تھا۔ ڈی ایس پی اور بابا سائیں کے کافی اچھے تعلقات رہے ہیں، جن کی بنا پہ انہوں نے ساری معلومات سے مجھے آگاہ کیا تھا۔ میں نے انہیں فی الحال کارروائی جاری رکھنے کے لیے کہا ہے کہ اصل قاتل کا خفیہ طور پہ سراغ لگائیں۔ سب یہی مان رہے ہیں کہ دلاور نے قتل کیا ہے تو یہی صحیح۔ ویسے تو وہ مر کر بھی اپنی بیٹی ہاتھ کو نہیں دیتا۔ میرے بابا سائیں جو کام کرنے گئے تھے، اب ان کی وہ ادھوری خواہش وہ کام میں پورا کروں گا۔ یارم بلوچ کی آنکھوں کے گوشے بھیگنے لگے اپنے بابا سائیں کے ذکر پہ، مگر اس نے خود پہ ضبط کیا۔ اصل قاتل کو تو میں ڈھونڈ کر ہی رہوں گا اور اسے اس کے عبرت ناک انجام تک بھی پہنچاؤں گا۔ لیکن ابھی لوہا گرم تھا تو میں نے چوٹ کر دی اس دلاور پہ۔ اب اسے جرگے کا فیصلہ مان کر اپنی بیٹی ونی کرنی ہی ہوگی۔ وہ خون کا بدلہ خون دینے سے تو رہے۔ وہ لوگ یا تو رقم دیتے یا ونی، تو میں نے ہاتھ کے لیے خوشیاں خرید لیں۔ بتاؤ کیا گھاٹے کا سودا کیا؟ وہ گہرا کش لیتے ہوئے اطمینان سے بولا، یہ میں نے کب کہا کہ آپ نے گھاٹے کا سودا کیا؟ مجھے نہیں لگتا کہ ہاتھ بھائی سا نکاح کے لیے مانیں گے۔ آتش نے اپنا خیال ظاہر کیا۔ کیسے نہیں مانے گا؟ اسی کے لیے تو بات کرنے گئے ہوں گے بابا سائیں۔ اس دلاور کے پاس اسے اس فیصلے کو قبول کرنا ہی ہوگا۔ کیا وہ دلاور کی بیٹی سے اس واقعے کے بعد پہلے جیسا رویہ رکھ پائے گا؟ وہ اس سے محبت کرتا ہے، آہستہ آہستہ خود ہی سنبھل جائے گا۔ اب اتنا بھی بے وقوف نہیں جتنا تم اسے سمجھ رہے ہو۔ اس نے مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے کہا، کل اس کا اور دلاور کی بیٹی کا نکاح ہوگا۔ یارم نے رسان سے کہا۔ ہاتھ بلوچ کو کمرے میں جانے کے بعد بھی سکون نہیں ملا۔ وہ غصے سے ادھر ادھر چکر لگا رہا تھا۔ تبھی اسے موبائل پہ ایک میسج نوٹیفیکیشن موصول ہوئی۔ اس نے کھول کر دیکھا تو وہ ہادیہ کی طرف سے بھیجی گئی غزل تھی، وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، وہی یعنی وعدہ نباہ کا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، وہ جو لطف مجھ پہ تھے، بیشتر وہ کرم کے تھا مرے حال پر، مجھے سب ہے یاد ذرا ذرا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، وہ نئے گلے وہ شکایتیں، وہ مزے مزے کی حکایتیں، وہ ہر ایک بات پہ روٹھنا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، کبھی بیٹھے سب میں جو روبرو تو اشارتوں ہی سے گفتگو، وہ بیان شوق کا برملا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، ہوئے اتفاق سے گر بہم تو وفا جتانے کو دم بہ دم، گلہ ملامت اقربا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، کوئی بات ایسی اگر ہوئی کہ تمہارے جی کو بری لگی تو بیاں سے پہلے ہی بھولنا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، کبھی ہم میں تم میں بھی چاہ تھی، کبھی ہم سے تم سے بھی راہ تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے، اشنا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، سنو ذکر ہے کئی سال کا کہ کیا ایک آپ نے وعدہ تھا، سو نبھانے کا تو ذکر کیا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، کہا میں نے بات وہ کوٹھے کی مرے دل سے صاف اتر گئی،
تو کہا کہ جانے مری بلا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، وہ بگڑنا وصل کی رات کا، وہ نہ ماننا کسی بات کا۔ وہ نہیں کہ ہر آن ادا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، جسے آپ گنتے تھے اشنا، جسے آپ کہتے تھے با وفا، میں وہی ہوں مومن مبتلا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ اس نے غزل کو دیکھ کر اپنا موبائل اشتعال انگیزی سے زمین پر پوری قوت سے دے مارا۔ آج کتنے دن ہو گئے ہیں ہاد نے نہ تو مجھے میسج کیا ہے اور نہ بتایا کہ اس کے بابا میرے بابا سے ملے ہیں یا نہیں۔ ہادیہ نے خود کلامی کی، اس نے جذبات سے لبریز غزل سینڈ کی، مگر کوئی رپلائی نہیں آیا۔ کال ملائی تو فون ان ریچ ایبل آ رہا تھا۔ اس نے دل محسوس کر فون بستر پہ ڈال دیا اور کھڑکی میں آ گئی۔ ایک تو یہ امینہ بھی نہیں آئی کتنے دنوں سے۔ اس نے جل کر کہا۔ ہاتھ کو کسی طور چین نہیں تھا۔ وہ واپس کمرے سے باہر آیا تو یارم بلوچ کی آخری بات اسے سنائی دی۔ وہ تیز قدم اٹھاتے ہوئے ان کے پاس آیا۔ ونی لینے اور نکاح کرنے کی حامی آپ بھر کر آئے ہیں نا، تو شوق سے لائیے، لیکن میں وہ نہیں کر سکتا جو آپ چاہتے ہیں۔ میں تو اس دلاور بلوچ کا سارا خاندان ختم کرنا چاہتا ہوں۔ بہت غلط کیا اس نے ہمارے ساتھ، میں اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ وہ غصے سے پیچ و تاب کھاتے ہوئے چیخا۔ اس وقت وہ انتقام کے بھوت کے زیر اثر تھا۔ لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی تمہیں یہ بات ماننی پڑے گی ہاد۔ خون بہا تو میں لے کر رہوں گا۔ اس وقت تمہیں یہ حکم تمہارا بھائی نہیں، اس علاقے کا سردار دے رہا ہے۔ سردار یارم بلوچ نے اسے رسانیت سے کہا۔ دلاور کے لیے اس کی اکلوتی بیٹی کیا ہے، یہ سب جانتے ہیں۔ اس کی بیٹی میں اس کی جان بستی ہے۔ اپنی بیٹی کو اپنے دشمنوں کو سونپنا اس کے لیے موت کے مترادف ہے۔ وہ ہمیں اپنی بیٹی دے کر تل تل مرے گا۔ سردار آتش بلوچ نے لقمہ دیا۔ مجھے کوئی بھی مجبور نہیں کر سکتا۔ ہاتھ بلوچ اکھڑ لہجے میں بولا۔ ٹھیک ہے، تم ہادیہ کو اپنے دشمن کی بیٹی سمجھتے ہوئے اپنے پیار کو بھلا سکتے ہوگے، اسے کسی اور کا ہوتے دیکھنے کا حوصلہ بھی رکھتے ہوگے۔ میں تو جرگے میں زبان دے چکا ہوں اور پہروں گا نہیں، مجبوراً تمہاری محبت کو مجھے اپنانا پڑے گا۔ یارم سگریٹ کا مرغولا اڑاتے ہوئے بولا۔ مگر بھائی سا؟ آتش حیران ہوا، مگر یارم نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اس لڑکی کے لیے نہ سہی، مگر اسے اپنی بھابھی سے تو ہمدردی ہوگی ہی، جس کے سر پہ سوتن آ جائے گی۔ کیا یہ اپنی بھابھی کو دکھی دیکھ سکتا ہے؟ یارم نے مبہم انداز میں کہا۔ ہاتھ ساکت کھڑا رہا، جبکہ آتش یارم کے دماغ کی داد دینے لگا۔ آتش، اسے کہہ دو کل نکاح کے لیے پہنچ جائے، ورنہ نکاح تو ہو کر رہے گا، اس سے نہیں تو تم سے۔ یارم سگریٹ پاؤں تلے کچل کر چلا گیا۔ دوسری طرف سردار دلاور بلوچ کی حویلی میں صف ماتم بچھی تھی۔ وہ خون بہا میں بیٹی مانگے جانے کے خیال سے ہی ٹوٹ گئے تھے۔ انہیں اپنے تکبر بھرے الفاظ یاد آ رہے تھے اور وہ یاسیت سے اپنے بال جکڑ رہے تھے۔ سردار فلک بلوچ کے قل کے بعد آتش بلوچ زبیدہ کے گھر گیا اور اسے بتایا کہ سسی ہسپتال میں ہے۔ وہ اسے ہسپتال لے آیا۔ سسی کی حالت غیر تھی۔ وہ خالی نظروں سے چھت کو گھورتی یا چیختی چلاتی۔ زبیدہ اپنی بیٹی کو زندہ دیکھ کر سجدہ ریز ہوئی، مگر اس کی حالت دیکھ کر بھونچکی رہ گئی۔ سسی کے چہرے اور گردن پہ خراشیں اور دانتوں کے نشان دیکھ کر زبیدہ دھاڑے مار کر رونے لگی۔ اس کا سینہ غم سے چھلنی ہو گیا اور وہ اس درندے کو بددعائیں دینے لگی جس نے اس کی بچی کو کچل دیا تھا۔ سیلی ہواؤں میں نمی کا ظہور تھا۔ چاہت کمرے میں اکیلی بیٹھی آدم کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ یارم بلوچ داخل ہوا اور کھردرے پن سے اسے ماسا کا خیال رکھنے کی ذمہ داری یاد دلائی۔ جب یارم نے اسے بھائی کھو دینے کا طعنہ دیا تو چاہت کی برداشت ختم ہو گئی اور اس نے چیزیں گرا کر رونا شروع کر دیا۔ یارم شال صوفے پہ پٹک کر خود بھی ڈھیر ہو گیا اور تنہائی میں مکافاتی عمل پہ کرنے لگا کہ میں نے اس سے بھائی چھینا تو اس نے مجھ سے باپ۔ وہ تنہائی میں رو رہا تھا۔ دلاور بلوچ کے سامنے شمشیر بلوچ نے ہادیہ کے نکاح پہ احتجاج کیا تو دلاور نے اسے کڑک کر جواب دیا کہ گولی تم نے چلائی اور بھگتان میری بیٹی کو کرنا پڑا۔ دلاور نے شمشیر کو زانی کہہ کر دھتکار دیا اور اسے حویلی سے نکال دیا۔ ہسپتال میں سسی نے ہوش آتے ہی اپنی ماں کو اپنی بربادی کی داستاں سنائی۔ وہ اپنی عزت لٹنے پہ مر جانے کی تمنا کر رہی تھی اور زبیدہ اسے سینے سے لگا کر رو رہی تھی۔ دوسری طرف اماں بی نے ہادیہ کو بتایا کہ آج اس کا نکاح ہے۔ ہادیہ خوش ہوئی کہ شاید اس کے بابا مان گئے ہیں۔ اماں بی نے اسے سچ نہیں بتایا اور اسے سیاہ لباس کا کہا، مگر وہ سرخ جوڑا پہن کر تیار ہوئی۔ نکاح کا وقت آیا۔ نکاح خواہ نے پوچھا، ہادیہ ولد دلاور بلوچ،
کیا آپ کو ہاتھ بلوچ ولد فلک بلوچ اپنے نکاح میں قبول ہے؟ تو اس نے چہک کر کہا قبول ہے۔ جب ہاتھ بلوچ سے پوچھا گیا تو وہ پتھریلے تاثرات کے ساتھ بیٹھا تھا، مگر اس نے بھی کہہ دیا قبول ہے۔ ہاتھ بلوچ کی قبولیت کی سند پاتے ہی ہادیہ کو اپنے دل میں گویا ڈھیروں ڈھیر سکون اترتا ہوا محسوس ہوا، جبکہ نکاح مکمل ہوتے ہی ہاتھ بلوچ فوراً وہاں سے اٹھا اور بنا کسی کی طرف دیکھے جا کر اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ آئیے بھابھی، آتش بلوچ نے یارم کے اشارہ کرنے پہ ہادیہ سے کہا، جو گھونگھٹ میں محسوس کر چکی تھی ہاتھ کا یوں لاتالکی سے جانا۔ وہ آتش بلوچ کے ساتھ ساتھ اس کی جیپ کی طرف آئی، جبکہ ہاتھ بلوچ اپنی گاڑی میں وہاں سے نکل چکا تھا۔ یارم بلوچ بھی شاہانہ انداز میں چلتے ہوئے اپنی جیپ کی طرف بڑھ گیا۔ دلاور بلوچ تو ہادیہ کو رخصت کرتے ہوئے غم سے نڈھال اپنے سینے میں اٹھتے ہوئے درد کو برداشت کرتے وہیں ڈھسے گئے۔ لمحوں میں ان کی بیٹی ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ انہیں لگا کہ آج انہوں نے اپنی سب سے قیمتی متاع کھو دی تھی، وہ تہی دامہ رہ گئے تھے۔ اگلا پارٹ انشاءاللہ کل اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ اگر آج کی ایپیسوڈ آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔